بابا اسٹیج سے ان کو ہٹا دیں بالکل سے. نہیں وہ دوسرے دیں. عطاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آپ نے جمعے کا شدید گرم دن گزارا ہے نا، گرم تو تھا. تو میں نے آج یہ چاہا کہ اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں سورہ جمعہ کی ابتدائی 3 آیتوں کو پیش کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ بابا بابا سبحان اللہ. اگر یہ آیتیں ترجمے کے ساتھ پہنچ گئیں تو میں سمجھوں گا کہ میری آج کی محنت سوارت ہے. سورہ جمعہ کون سا میرا ایسا سننے والا ہے جس نے نماز جمعہ نہ پڑھی ہو اور سورہ جمعہ نہ سنا ہو؟ جمعے کے دن جو نماز پڑھی جاتی ہے نماز جمعہ کے نام سے 2 رکعت کی، اس میں عجیب بات ہے، پہلی رکعت میں سورہ جمعہ ہے، دوسری رکعت میں سورہ منافقون ہے. یعنی عجیب بات ہے جو میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. ترجمہ آیتوں کا بعد میں کروں گا، لیکن یہ جملہ سنتے جاؤ. پڑھی ہے نا آج نماز جمعہ، پہلی رکعت میں سورہ جمعہ، دوسری رکعت میں سورہ منافقون. یہ جو سورہ جمعہ ہے اس کا مرکزی کردار بتلاؤں؟ مرکزی کردار کیا ہے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ. سورہ جمعہ کے درمیان سے پڑھ رہا ہوں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. یہ یہودی جو تورات کو اٹھائے ہوئے ہیں یہ اس گدھے کی طرح ہے جو بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہو لیکن سمجھتا نہ ہو کہ بوجھ ہے کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سورہ جمعہ میں یہودیوں پہ گفتگو کی گئی، سورہ منافقون میں منافقین پہ گفتگو کی گئی. عجیب مصلحت ہے اسلام کی. بھائی میں ترجمے کی طرف واپس جاؤں گا لیکن یہ جملے ہدیہ کر رہا ہوں. اسلام کی عجیب مصلحت ہے کہ ہر ہفتے ہر فرقے کے مسلمان کو مسجد میں بلاؤ اور بلانے کے بعد سورہ جمعہ بھی سناؤ، سورہ منافقین بھی سناؤ، تاکہ مسلمان سمجھ لے کہ حقیقی خطرہ فقط 2 سے ہے، یا یہودیوں سے ہے یا منافقوں سے ہے. پہنچ آئیے نا بات. اچھا تو اس سورہ جمعہ کا آغاز ہے. میں نے پہلی، دوسری اور تیسری آیتیں تلاوت کی ہیں. آواز دی، ذرا تمہید میں رک جانا میرے ساتھ. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات کا ذرہ ذرہ
اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. کون اللہ؟ الملک القدوس العزیز الحکیم. یہ اللہ وہ ہے جو بادشاہ ہے، بے عیب ہے، صاحب اقتدار ہے، حکمت والا ہے. آرام سے سننا، آرام سے ترجمہ سننا. اللہ اللہ ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے. پہلی آیت. اور اب دوسری آیت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. یہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایسا رسول بھیجا، محمد جیسا رسول بھیجا. اس محمد کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں کو آیات سنائے، یزکیہم، ان کے نفسوں کو پاک بنائے، یعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور انہیں حکمت کی تعلیم دے. بھائی رکے رہنا، خدا کی قسم رکے رہنا. کیا ہے کام محمد کے؟ کتاب کی تلاوت کرے، نفسوں کا تزکیہ کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے. یہی ہے نا، 4 فریضے ہیں محمد کے. پہلی آیت، اللہ اللہ بے عیب ہے. بھائی بہت توجہ ہے، بے عیب ہے، بادشاہ ہے، اقتدار والا ہے، حکیم ہے. پہلی آیت میں خدا کی 4 صفتیں، دوسری آیت میں محمد کے 4 فریضے. واہ 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 واہ. پہنچ رہی ہے بات؟ دیکھو دیکھو، کہیں لے جاؤں گا ذرا منزل تمہید میں ترجمہ پہنچ جائے، ترجمہ پہنچ جائے. پہلی آیت، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. پہلی آیت توحید. دوسری آیت، ہم نے محمد جیسے رسول کو بھیجا، نبوت. اور اب تیسری آیت کا ترجمہ خصوصیت سے ہدیہ کر رہا ہوں، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اور سنو، اس محمد کا کام یہ ہے کہ ابھی جو لوگ پیدا نہیں ہوئے، ابھی جو لوگ ماؤں کی پیٹ میں ہیں، ابھی جو لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے، ابھی جو لوگ دنیا میں نہیں آئے، محمد کا فریضہ یہ ہے کہ ان کی بھی ہدایت کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ رہے، توجہ رہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ اس آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. میرے محمد کا فریضہ یہ ہے کہ جو دنیا میں ابھی آئے نہیں، جو باپ داداؤں کے اسلاب میں ہیں، جو ماؤں کے پیٹ میں ہیں، جو قیامت تک آنے والے ہیں، محمد کا فریضہ یہ ہے کہ ان کی بھی ہدایت کرے. توجہ رہے، محمد نے ہدایت کی 23 برس اور فریضہ ہے قیامت تک کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. محمد نے ہدایت کی 23 برس اور فریضہ ہے قیامت تک کا. تو یا تو یہ کہہ دو کہ محمد نے فریضے کو انجام نہیں دیا، اور یا پھر یہ مانو کہ قیامت تک ہر زمانے میں ایک محمد جیسا ہوگا، چاہے سامنے ہو یا غیبت میں ہو. نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان. بابا سے بلند نعرہ سلوات. سبحان اللہ. تو پہلی توحید، دوسری نبوت، تیسری امامت. روکوں گا. آج ذرا اس طریقے سے سنتے جاؤ جس طریقے سے تمہارے سامنے کچھ مسائل کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. هو الذی، 20 کی آیت، میرا محمد. بھائی سارا جھگڑا تو محمد پہ ہے نا، سارا جھگڑا محمد پہ ہے. بھائی اس بات کو یاد رکھنا، اس بات کو یاد رکھنا کہ علی پر کوئی جھگڑا نہیں ہے، علی پر کوئی جھگڑا نہیں ہے، سارا جھگڑا محمد پر ہے. اگر محمد سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اب درمیان کیا ہے سننا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ وہ ہے جس نے محمد جیسا رسول بھیجا، اللہ وہ ہے جس نے محمد جیسا رسول بھیجا. یہ مجمع، یہ بیدار پڑھا لکھا مجمع، اس سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. پھر سننا، اللہ وہ ہے جس نے محمد جیسا رسول بھیجا. یہ تعارف اللہ کا ہے یا محمد کا؟ ایک سوال. پھر سننا، اللہ وہ ہے جس نے محمد جیسا رسول بھیجا. تو یہ محمد کا تعارف ہے یا اللہ کا؟ محمد کا تعارف نہیں ہے. اللہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا. تو اللہ نے اپنا تعارف محمد کے وسیلے سے کرایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. پہنچ گئی بات؟ نہیں، اب جملہ بدل دوں. اللہ نے اس آیت میں اپنا تعارف محمد کے وسیلے سے کرایا ہے. تو اللہ تو اپنے تعارف کے لیے محمد کو اپنا وسیلہ قرار دے اور مسلمان محمد کو ہٹا کر براہ راست اللہ تک جانا چاہے، یہ کیسا اسلام ہے؟ واہ واہ. نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں پھر واپس آؤں گا اس آئے مبارکہ کی طرف، لیکن ایک جملہ کہتا جاؤں. اللہ نے، بھائی سننا، خدا کی قسم سننا، اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے محمد کے وسیلے سے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ بہت توجہ رہے، اس لیے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ نے
کہا کہ اگر مجھے پہچاننا ہے میرے محمد کے وسیلے سے پہچانو. تو اللہ نے اپنا تعارف کرایا محمد کے وسیلے سے. اب یہ بتاؤ کہ دنیا میں جو تعارف کا طریقہ رائج ہے وہ کیا ہے؟ چھوٹے کے ذریعے بڑے کا تعارف نہیں ہوتا, بڑے کے ذریعے چھوٹے کا تعارف کرایا جاتا ہے. یہ فلاں صاحب کا بیٹا ہے, یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں صاحب کے باپ ہیں. تو بڑے کے ذریعے چھوٹے کا تعارف ہوتا ہے, چھوٹے کے ذریعے بڑے کا تعارف نہیں ہوتا. سن رہے ہو نا؟ اچھا, اللہ بڑا ہے, محمد چھوٹے ہیں, ہے نا, لیکن اس جملے میں بڑے کا تعارف ہوا ہے چھوٹے کے ذریعے. تو کبھی کبھی جملہ سننا, اور یہی سے میں آگے بڑھوں گا, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر چھوٹا لائق فخر ہو, جملہ سننا. دیکھو ابھی خدا کی قسم, ابھی اس مجلس کے مغرب کے بعد جب مجلس کا آغاز ہوا ہے تو حدیث کیسا پڑھی گئی ہے, اور اس وقت سے جب پڑھی گئی ایک جملہ میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا, اس جملے کو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں. تعارف ہمیشہ چھوٹے کا بڑے کے ذریعے ہوتا ہے, بڑے کا چھوٹے کے ذریعے نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے یہاں اپنا تعارف اپنے نبی کے ذریعے کروایا. تو اگر چھوٹا قابل فخر ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے کے ذریعے بڑے کا تعارف کروا دیا جاتا ہے. اگر محمد اپنے خدا کے لیے لائق فخر نہ ہوتے, اگر محمد اپنے خدا کے لیے لائق فخر نہ ہوتے تو خدا اپنا تعارف محمد کے ذریعے نہ کراتا. اور اگر فاطمہ محمد کے لیے لائق فخر نہ ہوتی تو حدیث کتاب میں محمد کا تعارف نہ ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سن رہے ہو؟ پہنچ رہی ہے بات بھائی, سن رہا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. ابھی تو میں اپنے سننے والوں کو ذرا سا آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. بھائی مجھے معاف کر دینا, یاد ہے نا حدیث کیسا جب تعارف ہوا ہے تو اس میں ایک نام ہے, باقی رشتے ہیں. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا, چادر میں کون ہے؟ فاطمہ ہے, اس کا باپ ہے. محمد نہیں, فاطمہ کا باپ. علی نہیں, فاطمہ کا شوہر. حسنین نہیں, فاطمہ کے بیٹے. بھائی مجھے معاف کر دینا, اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. اللہ نے محمد کو پہچانوایا ہے فاطمہ کے ذریعے سے. اب سنو گے جملہ, اگر سن سکتے ہو تو اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھ لینا. محمد کا تعارف ہوا ہے حدیث کے سامنے فاطمہ کے ذریعے. بھائی خدا پہچانا گیا محمد سے, خدا پہچانا گیا محمد سے, کتابیں پہچانی گئی محمد سے, انبیاء پہچانے گئے محمد کے ذریعے, دین پہچانا گیا محمد کے ذریعے, شریعت پہچانی گئی محمد کے ذریعے, اور محمد پہچانا گیا فاطمہ کے ذریعے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پہنچ رہی؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہنچ رہی ہے نا بات؟ بھئی اگر بات پہنچ رہی ہے تو میں یہی سے اپنے سننے والوں کو لے جاؤں. دین اسلام دین وسیلہ. خدا پہچانا گیا محمد کے وسیلے سے, محمد پہچانے گئے فاطمہ زہرا کے وسیلے سے. سننا, میں بہت زیادہ رکوں گا نہیں منزل توحید میں, لیکن جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ پہنچ جائے, میری محنت سوارت ہے. بھئی کیا عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. آج جو وسیلے کا انکار کر رہے ہیں, ہے نا ایسے لوگ, بھئی ہے نا ایسے لوگ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں. بھئی میں کیا کہوں کہ اگر ماں باپ کا وسیلہ بیچ میں نہ ہوتا تو دنیا میں آتے بھی نہیں. بھئی سنتے جاؤ, لیکن کہیں لے جانا ہے سننے والوں کو, اور اس مرحلے تک لے جانے کے لیے یہ مراحل ضروری ہے. تو اب اگر درمیان میں وسیلہ نہ ہوتا تو دنیا میں یہ انکار کرنے والے وسیلے کا تشریف بھی نہ لاتے. بھئی ہے نا بات, توجہ اب سننا خدا کی قسم. اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا کہ میری آج کی محنت سوالت ہے. بھئی آدم میرا بھی باپ ہے, آدم تمہارا بھی باپ ہے. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو آدم کے باپ ہونے سے انکار کر دے, ہے نا. پوری انسانیت کا باپ ہے آدم. کیا بھول جاؤ گے تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے لکھا ذمہ داری علامہ جلال الدین سیوطی کی کہ آدم علیہ السلام کو نکالا گیا, جنت سے نکالا گیا کہ جاؤ ہم نے تمہیں خلیفہ بنا کے زمین پہ بھیج دیا.
बस ठीक है ना, बड़ा अजीब मरहले फिक्र है। मैं लफ्जों का इंतखाब कर रहा हूं। देखो, निकाला गया है आदम को भी और निकाला गया है शैतान को भी। निकाला तो दोनों को गया, एक को खलीफा बनाकर निकाला है, दूसरे को रजीम बनाकर निकाला है। और अजीब जुमला है, ए बेटा मिना जमिया, दोनों जाओ, साथ जाओ, दोनों जाओ। आदम तुम भी जाओ, इब्लीस तू भी जा, साथ निकलो, साथ निकलो। तो आयत है कुरान की, साथ निकलो। तो आदम ने और इब्लीस ने जन्नत से एक साथ हिजरत की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई, मैं तो तारीख कुरान दोहरा रहा हूं। मैं तो तारीख कुरान अपने सुनने वालों की खिदमत में कर रहा हूं। भाई, आदम का वतन क्या कहना, जन्नत है, इब्लीस का वतन भी जन्नत है। तो दोनों ने अपने वतन से साथ हिजरत की। आदम के साथ इब्लीस है, इब्लीस के साथ आदम है, तो निकले हैं साथ। बस मैं सवाल कर रहा हूं तुमसे, साथ निकले हैं दोनों। तो मुझे बताओ कि जब वापसी होगी क़यामत का दिन, तो क्या दोनों साथ जन्नत में जाएंगे? एक जहन्नम में जाएगा, एक जन्नत में जाएगा। तो इतनी बात तय हो गई कि साथ में हिजरत करना फजीलत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह। अजीब बुलंद आवाज से भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान भाई जरा आराम से सुनते जाओ। अब एक अजीब एजेंडा चल गया। आदम तुम भी जाओ, फिर वापस जाऊंगा कि जब आदम जमीन पे आ गए तो हुआ क्या, तफसील दुर्रे मंसूर। लेकिन अब दरमियान में 2-3 जुमले आ गए हैं ना, तो उन 2-3 जुमलों को सुनते जाओ। काम के जुमले। आदम तुम भी जाओ, खलीफा बन के जाओ। इब्लीस तू भी जा, हमने तुझे निकाल दिया, रजीम बना दिया। सुनना, निकले दोनों। आदम बड़ी इताअत के साथ निकले और इब्लीस बड़ी सरकशी के साथ निकला। कहने लगा कि रब्बे, भाई सुनना, आयतें सुनना। रब्बे फबिमा अगवैतनी। भाई अजीब व गरीब मरहले फिक्र है, और अगर मैं इस मरहले फिक्र पर आयतों को पेश कर सका तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत स्वागत हो गई। ला उग़वियन्नहुम अजमईन। परवरदिगार तूने मुझे निकाल दिया ना जन्नत से। इब्लीस कह रहा है, कुरान है, कुरान काफी है ना, कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काफी है ना? अच्छा, जब काफी है तो थोड़ी सी आयतें सुनते जाओ। ला उग़वियन्नहुम अजमईन। मालिक मैं जा रहा हूं और अब आदम की पूरी ज़ुर्रियत को बहकाऊंगा। किसे? ज़ुर्रियत को, पूरी ज़ुर्रियत को बहकाऊंगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। वो जो साफ सुथरे तेरे मुखलिस बंदे हैं, उन्हें छोड़कर सबको बहकाऊंगा। भाई अजीब बात है, जाके देख लेना कुरान में इब्लीस का जुमला। मालिक आदम की पूरी ज़ुर्रियत को बहकाऊंगा, कुछ थोड़े से लोगों को छोड़कर, उन्हें मैं बहका नहीं सकता। तो इब्लीस देख रहा है कि कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें मैं बहका नहीं सकता। ठीक है ना भाई? अजीब बात है। फिर सुनना, मालिक आदम की पूरी नस्ल को बहकाऊंगा, पूरी नस्ल को बहकाऊंगा। ये जो थोड़े से लोग हैं ना, बड़े लोग, इन्हें छोड़कर। तो अब मैं जुमला कहूं, भाई शिकायत तो यही होती है कि इब्लीस उन लोगों को पहचान गया, आप अभी तक नहीं पहचाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी। ठीक है ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई ठीक है ना? सुनते जाओ, बड़े आराम के साथ। रहा बात छिड़ गई है ना इब्लीस की, तो अपने सुनने वालों को कहीं ले जाऊंगा, लेकिन ये जुमले पहुंच जाए। परवरदिगार आदम की पूरी नस्ल को बहकाऊंगा। ठीक है ना? ये सारा झगड़ा एक सजदे पे शुरू हुआ है। कहा था आदम को सजदा कर, उसने मना कर दिया था। सुनते जाना। परवरदिगार आदम की पूरी ज़ुर्रियत को, पूरी नस्ल को बहकाऊंगा। अच्छा मुझे बताओ, झगड़ा क्या आदम से था या आदम की नस्ल से था? भाई मुझे बताओ, तुम्हारा बाप भी आदम है, मेरा बाप भी आदम है। इब्लीस का झगड़ा तुमसे है या आदम से, तुम्हारे बाप से? किससे है झगड़ा? मुझसे तो कोई झगड़ा नहीं उसका। आदम से उधर से आवाज आई ना, झगड़ा किससे? आदम से। भाई तवज्जो रहे, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा इब्लीस का, तुमने भी कुछ नहीं बिगाड़ा।
آدم نے کچھ بگاڑ دیا اس لیے کہ خلافت مل گئی آدم کو. تو جھگڑا ہے آدم سے نزلہ غصہ نکال رہا ہے ذریت پر. جھگڑا ہے آدم سے, انتقام لے رہا ہے ذریت سے. تو ابلیس سمجھ میں آ گیا کہ جب نبی سے انتقام نہ لے سکے تو ذریت سے انتقام لے لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہنچ رہی ہے بات, پہنچ رہی ہے نا بات. اچھا بھائی اب سنتے جاؤ اس لیے کہ یہاں روکوں گا نہیں اپنے سننے والوں کو, لیکن مرحلے فکر ایسا آ گیا کہ میں مجبور ہو گیا ابھی روکے رکھنا ابلیس کے جملے کو. اب میں پھر واپس جا رہا ہوں اللہ کے جملے کی طرف. قرآن کافی ہے. جلال آ گیا پروردگار کو, کہنے لگا پروردگار ابا واستکبر وکان من الکافرین. یہ ابلیس عجیب ہے. دیکھو آیت ہدیہ کر رہا ہوں. ابا اس نے ہمارے حکم سے انکار کر دیا. واستکبر اس نے بڑا تکبر اختیار کیا. وکان من الکافرین یہ تو تھا ہی پرانا کافر. میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن ہے. کانا من الکافرین. ابلیس تھا ہی پرانا کافر. یہ نہیں کہا کہ کافر ہو گیا, نہیں, تھا ہی پرانا کافر تھا. تو میں مالک سے پوچھوں کہ مالک جب تجھے معلوم ہے کہ ابلیس پرانا کافر ہے تو یہ فرشتوں کی صحبت میں بیٹھنے کی اجازت کیسے دے دی؟ سبحان اللہ. بھائی میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی, توجہات مت بھولے نا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابلیس نے انکار کیا, ابلیس نے تکبر کیا, اور وہ تو تھا ہی پرانا کافر بن گیا نہیں. اچھا مالک جب پرانا کافر تھا تو فرشتے معصوم, فرشتے مقدس, ان کے پہلو میں تو نے ابلیس کو بیٹھنے کی اجازت کیسے دے دی؟ کہا بھائی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کافروں کو معصوموں کے پہلو میں بیٹھنے کی اجازت دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. واہ. سنتے جاؤ, آرام سے سنتے جاؤ. کہیں جانا ہے بھائی, سننا, خدا کی قسم سننا. اچھا مالک تو تیرا منصوبہ کیا ہے؟ یہ ابلیس کو تو نے پاکیزہ لوگوں کے پہلو میں صحبت میں بیٹھنے کی اجازت دے دی, تیرا منصوبہ کیا ہے؟ پوری توجہ سے قرآن کے اس واقعے کو سننا, پھر واپس جاؤں گا. کہا بھائی تم سمجھتے نہیں, اگر ابلیس دور ہوتا اور ہم اسے حکم سجدہ دیتے تو انکار کر دیتا, کسی کو کیا پتا چلتا کہ یہ کافر ہے یا نہیں؟ تو ہم نے منصوبہ بنایا کہ پہلو میں بٹھلائے اور بٹھلانے کے بعد حکم دے, اور جب حکم سے انکار کرے تو نکال دے. سبحان اللہ. پہنچ رہی ہے بات بھائی؟ بہت آہستہ میں بول رہا ہوں, اور بہت دور مجھے جانا ہے. وہاں تک جانے کے لیے یہ تمہیدی منزلیں ناگزیر ہیں. میں نے فرشتوں کے پہلو میں اس لیے بٹھایا کہ اگر دور ہوتا تو اس کا کفر کھلتا کیسے؟ نزدیک میں ہوگا, پھر ہم حکم دیں گے, اور جب حکم دیں گے وہ انکار کرے گا, جب انکار کرے گا صحبت سے نکال دیں گے. اللہ کا منصوبہ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ رہے ہو نا اللہ کا منصوبہ؟ اچھا تو اب اللہ کا منصوبہ تو سمجھ میں آ گیا کہ نکلوانے کے لیے پاس میں بٹھا لیا. اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ نکلوانے کے لیے پاس میں ابلیس کو بٹھا لیا. خود ابلیس کا منصوبہ کیا تھا؟ وہ کیوں جا کے بیٹھ گیا؟ ہے قابل غور بات ہے بھائی, وہ کیوں جا کے بیٹھ گیا؟ بھائی سننا خدا کی قسم, اس لیے یہی سے تو میں آگے جاؤں گا. تو بات یہ ہے, دیکھنا اللہ کا منصوبہ سمجھ گئے نا کہ نکلوانے کے لیے پاس بٹھلا دیا. تو ابلیس کیوں جا کے بیٹھا؟ تو سن چکا تھا کہ اللہ زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہے. سن چکا تھا نا ابلیس, دل میں تمنا ہوئی کہ وہ خلافت مجھے مل جائے. اب آگے پہلو میں بیٹھ گیا فرشتوں کے, اب نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے, سجدے بھی کر رہا ہے, تلاوت بھی ہو رہی ہے, سارے کام ہو رہے ہیں. توجہ رہے بھائی, بہت توجہ رہے. بڑی بندگی کے ساتھ, بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ نمازیں بھی ہیں, سجدے بھی ہیں, تلاوت بھی ہے, اللہ کی بندگی کا اظہار بھی ہے نا, بڑی اطاعت کے ساتھ. اور جب تمنا کیا ہے کہ خلافت مجھے مل جائے, اور جب خلافت آدم کو مل گئی, ابلیس کو نہیں ملی, تو چہرہ بگڑ گیا یا نہیں؟ غصہ آ گیا یا نہیں؟ چہرے پر خشونت آ گئی یا نہیں؟ بھائی یہی بتانا تھا کہ جب تک خلیفہ کے بننے کا اعلان نہ ہو جائے چہرہ اور ہوتا ہے, اور خلیفہ بننے کے بعد چہرہ اور ہوتا ہے. تو
اب لوگوں کو نبی کی مسجد میں نہ دیکھنا, علی کے مولا ہونے کے بعد دیکھنا. ہو جائیے بات. دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری. پہنچ آئی نا بات. اچھا بھائی توجہ رہے, توجہ رہے. پروردگار پروردگار تو نے مجھے گمراہ کر دیا, ابلیس نے کہا, اور پروردگار سب کو, اب میں جا کے سب کو گمراہ کروں گا تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر. اور کہاں گمراہ کروں گا پروردگار؟ لاقعدن لہم صراطک المستقیم, تیری صراط مستقیم پر بیٹھ کے گمراہ کروں گا. بھائی سننا خدا کی قسم, اس لیے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں, اور اگر یہ قرآن پہنچ گیا, یہ قرآن جو پیش کر رہا ہوں اگر پہنچ گیا تو سمجھو کہ آج کی محنت سوارت ہے. مالک تیری صراط مستقیم پر بیٹھ کر ساری دنیا کو گمراہ کروں گا. اب سننا, جہاں تک لے آیا ہوں نا وہاں تک دو باتیں طے ہو گئی. مالک اللہ کو خطاب کر رہا ہے نا, توحید کا قائل ہے. ایک بھائی سننا, توحید کا قائل ہے. پروردگار سب کو بہکا سکتا ہوں, ان لوگوں کو بہکا نہیں سکتا. نبوت کا قائل ہے. اور اب کہتا رب فانظرنی الی یوم یبعثون, پروردگار مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے, قیامت کا قائل ہے. تو ابلیس کے اصول دین توحید, نبوت, قیامت. سبحان اللہ. کیا کہنا بھائی میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا, میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی, میں نے نہیں کہا, میں تو آیت قرآن پیش کر رہا ہوں. پروردگار توحید کا قائل ہے, انہیں میں بہکا نہیں سکتا. نبوت کا قائل ہے, مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے, قیامت کا قائل ہے. کہتا ہے کہ مجھ افضل کے ہوتے ہوئے اس کمتر کو تو نے خلافت کیسے دے دی؟ عدل کا قائل نہیں ہے. اور سب کروں گا, اسے سجدہ نہیں کروں گا, خلافت کا قائل نہیں ہے. پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے میرے محترم سننے والوں تک. تو اب یہی سے تو اپنے سننے والوں کو میں آگے لے جاؤں گا. بھائی سننا, کہاں گمراہ کروں گا, کہاں کو اصول نہیں سمجھ میں آ گیا ابلیس کے, کہاں گمراہ کروں گا؟ تیری صراط مستقیم پر بیٹھ کر. سن لیا, یہ نہیں کہا ابلیس نے کہ سنیما ہال میں جا کے گمراہ کروں گا. سنیما ہال میں اسے کیا ملے گا گمراہ کرنے کے لیے؟ گمراہ کرنے کے لیے تو بڑے مخصوص مقامات ہیں نا, سمجھ رہے ہو نا. سنیما ہال میں تو جاتے ہی گمراہ ہیں, وہاں جا کے کیا گمراہ کرے گا؟ تو کہنے لگا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کے گمراہ کروں گا. کہاں گمراہ کرے گا؟ صراط مستقیم پر. بس رکے رہنا. میرے سامنے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس صراط مستقیم کو قرآن ہی کی روشنی میں ہدیہ کر دوں, اور پھر میں آگے بڑھوں گا. سننا ذرا اس طریقے سے سنو جس طریقے سے آج میں بول رہا ہوں, ٹھیک ہے نا بھائی؟ کافی ہے نا, پھر پوچھ رہا ہوں. قرآن تو آیتیں سنتے جاؤ, سنتے جاؤ نا, آیتیں سنتے جاؤ. اچھا ایک سوال, کہاں گمراہ کرے گا؟ صراط مستقیم پر. ٹھیک, اب آیتیں سنو. دیکھو سورہ انعام 6واں سورہ ہے قرآن کا, اور آیت کا نشان بتاؤں, 84, 85, 86, 87. چاروں آیتیں پڑھوں گا نہیں, میں تو خلاصہ پڑھ رہا ہوں. حوالہ اس لیے دیا کہ میری بات پہ اعتبار نہ کرنا, جا کے ترجمہ دیکھنا. ٹھیک, اس لیے حوالہ دے رہا ہوں, اور ٹھنڈے دل سے سننا, ٹھنڈے دل سے. اچھا, نوح, یونس, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, ہارون, ذوالکفل, پیغمبروں کے نام لیے, اور پیغمبروں کے نام لینے کے بعد اللہ نے کہا فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. ہم نے ان نبیوں کو پیدا کیا, انہیں منتخب کیا, اور ہم نے ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. بس سننا بھائی, یہ آیتیں ہیں جو ہدیہ کر رہا ہوں. فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم, ہم نے ان نبیوں کو پیدا کیا, پھر انہیں منتخب کیا, اور ہم نے ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. یہ اعلیٰ سمجھ لو. دیکھو میرے دوستوں, میرے عزیزوں, آج ذرا میں ہٹ کے بول رہا ہوں, اور چاہ رہا ہوں کہ آج تمہارا وقت تھوڑا سا کارآمد ہو جائے, ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ آیتیں سنتے جاؤ. سارے نبی کدھر ہیں؟ اعلیٰ صراط مستقیم. اعلیٰ الف لام چھوٹی یہ, اس پر کھڑا الف. اعلیٰ کے معنی طرف. ٹھیک,
ایک آیت اور سنتے جاؤ. سورہ نحل 16واں سورہ ہے, اس کا آخری رکوع, ان ابراہیم کانا امتن قانتن للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ہم نے, پوری آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں, ہم نے ابراہیم کو پیدا کیا, پھر ابراہیم کو منتخب کیا, اور ہم نے ابراہیم کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. تو آدم صراط مستقیم کی طرف, نوح صراط مستقیم کی طرف, ابراہیم صراط مستقیم کی طرف, موسیٰ صراط مستقیم کی طرف, عیسیٰ صراط مستقیم کی طرف, پر نہیں. بھئی یہی تو لانا تھا, یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. 1,23,999 نبی الا صراط مستقیم, صراط مستقیم کی طرف. ٹھیک, اب وہ آیت پڑھوں گا جو میرے ہر سننے والے کے ذہن میں پہلے سے ہے, اور اگر وہ آیت پہنچ گئی مقام محمد واضح ہو گیا. الا الف لام یہ کھڑا الف, الا, الا کے معنی طرف, اور عین لام چھوٹی یہ کھڑا الف, اعلی, اعلی کے معنی پر, الا کے معنی طرف, اعلی کے معنی پر. تو سارے نبی الا صراط مستقیم, صراط مستقیم کی طرف. اور اب میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سن لیا, سن لیا, پہنچ گئی بات. قرآن ہے, قرآن. بار محمد و آل محمد صلوات. بھائی میں تو فقط قرآن ہدیہ کر رہا ہوں. یاسین اے سید و سردار, والقرآن الحکیم, قسم ہے حکمت والے قرآن کی, انکا لمن المرسلین اعلی صراط مستقیم. میرے حبیب, میرے محمد, سارے رسولوں میں فقط تو صراط مستقیم پر ہے. تو سارے نبی صراط مستقیم کی طرف, محمد صراط مستقیم پر. ٹھیک, اچھا چلو قرآن سے پوچھیں کہ کیا محمد کے علاوہ کوئی اور دوسرا ہے صراط مستقیم پر؟ کوئی ہے؟ تو ایک اور ملا, ایک اور ملا, اور اسی کو میں ہدیہ کروں گا. ضرب اللہ ہو, سورہ نحل 16واں سورہ, ضرب اللہ ہو مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاه اینما یوجہہ لا یات بخیر هل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم. محمد کے علاوہ, پوری آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, محمد کے علاوہ, میرے محمد کے علاوہ ایک اور ہے, ایک اور ہے جو صراط مستقیم پر ہے. سن لیا, سن لیا نا. یہ دوسرا ہے کون؟ بھائی پوچھنے والی بات ہے نا, پوچھنے والی بات. محمد ہے, محمد ہے صراط مستقیم پر, ایک اور ہے محمد کے علاوہ صراط مستقیم پر. یہ ہے کون؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتے ہو نا, بہت بڑے صحابی ہیں. اور ایک چھوٹا سا واقعہ مجھ سے سنتے جاؤ, اور اگر یہ واقعہ سمجھ میں آ گیا تو تم سمجھ لو گے کہ دوسرا کون ہے صراط مستقیم پر. یہ دوسرا کون ہے؟ ایک دن پیغمبر اپنے گھر سے نکلے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے گھر کے دروازے کے قریب کھڑے تھے. سلام کیا, روک لیا رسول کو, کہا یا رسول اللہ آپ تو ہیں صراط مستقیم پر, کوئی نبی صراط مستقیم پر نہیں ہے, صراط مستقیم کی طرف ہے. یا رسول اللہ آپ ہیں صراط مستقیم پر, اور قرآن کہتا ہے کہ ایک اور ہے صراط مستقیم پر, ایک. وہ دوسرا کون ہے آپ کے علاوہ؟ سن لیا. دیکھو ابھی میں بات کر رہا ہوں آپ سے, ادھر سے یہ اسکاؤٹ کا بچہ جا رہا ہے, لڑکا, ٹھیک ہے نا, میں نے اس کو مڑ کے دیکھا, پھر میں آپ سے باتیں کرنے لگا. یہ سائیکولوجی ہے یا نہیں ہے نا بھائی؟ کوئی ادھر سے جائے گا تو میں مڑ کے دیکھوں گا نا, پھر آپ سے باتیں کروں گا. بھائی یہ ذہن میں رہے, بھائی اسی سے تو کام لینا ہے کہ آپ سے میں نے بات کی, پھر ادھر سے کوئی چلا, میں نے دیکھا, اور پھر میں آپ سے باتیں کرنے لگا. تو عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ دوسرا کون ہے آپ کے علاوہ جو صراط مستقیم پہ ہے؟ اتنے میں علی کے گھر کا دروازہ کھلا. بھائی سننا واقعہ سننا, علی کے گھر کا دروازہ کھلا, علی باہر نکلے, علی باہر نکلے. عبداللہ ابن مسعود نے مڑ کے دیکھا کہ کون نکلا, پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ وہ دوسرا کون ہے؟ تو رسول اللہ نے مسکرا کے کہا کہ دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو.
سبحان اللہ سبحان اللہ پہنچ گئی بات بھائی، پہنچ گئی بات. دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو کہ دوسرا کون ہے صراط مستقیم پر؟ بھائی یہ ہے، یہ تو اب دو ہیں صراط مستقیم پر. محمد صراط مستقیم پر، علی صراط مستقیم پر. کوئی نبی صراط مستقیم پر نہیں ہے، صراط مستقیم کی طرف ہے. آیتیں میں کوٹ کر چکا، آیتیں تمہیں ہدیہ کر چکا. پھر سننا، کوئی نبی صراط مستقیم پر نہیں ہے، صراط مستقیم کی طرف ہے. دو ہیں صراط مستقیم پر، محمد صراط مستقیم پر، علی صراط مستقیم پر. اور ابلیس نے کیا کہا تھا؟ بھئی یہی تو لانا تھا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. پروردگار کہیں اور نہیں بہکاؤں گا، صراط مستقیم پر بہکاؤں گا. اور دو ہیں صراط مستقیم پر، محمد ہے صراط مستقیم پر، علی ہے صراط مستقیم پر. تو اب سمجھ میں آیا کہ کیا بہکائے گا؟ یا محمد کی نبوت پہ شک ڈلوا دے گا، یا علی کی امامت سے انکار کروا دے گا. نعرہ تکبیر. بابا نعرہ بلند لگاؤ، بلند طاقت. نعرہ تکبیر. اللہ بلند ہے، بلند نعرہ لگاؤ. نعرہ تکبیر. جس کی رگوں میں ماؤں کا مقدس دودھ خون بن کر علی کی محبت میں، حسین کی چاہت میں علی ولی اللہ کو واجب مانتے ہوئے وہ دونوں ہاتھ میدان غدیر خم سمجھتے ہوئے فضا میں بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور یہ نعرہ مومن اور منافق کی پہچان کا نعرہ ہے. نعرہ حیدری. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. اب میں پھر واپس جا رہا ہوں. آدم اور ابلیس دونوں جنت سے نکالے گئے. آدم آئے زمین پر، وسیلے تک پہنچنا ہے اور ایک حدیث کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے یہ ساری زحمت دی ہے. آدم آئے، جنت کے فراق میں روتے رہے. ایک دن جبریل آئے. اچھا حوالہ ذہن میں رکھو گے نا؟ تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی. آدم میرا بھی باپ ہے، آدم تمہارا بھی باپ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی کو اختلاف تو نہیں ہے. جبریل آئے، کہا کہ آدم اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ تم اگر جنت کی طلب میں ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے تو اللہ نے ایک دعا بھیجوائی ہے. وہ دعا اگر پڑھ لو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا. آدم نے کہا جبریل بتلاؤ وہ دعا کیا ہے جس سے میری دعا قبول ہو جائے گی. جبریل دعا پڑھتے گئے، آدم دہراتے گئے. ادھر دعا ختم ہوئی، ادھر آدم کی توبہ قبول ہوئی. اب دعا سنا دوں، چھوٹی سی دعا. بھائی سننا، خدا کی قسم، بھائی یہی تو ہے وسیلے کی منزل. جبریل نے کہا پڑھو آدم، اللہ نے تمہیں یہ دعا بھیجی ہے. اللہم بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین تب علیہ انکا انت التواب الرحیم. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد کا، تجھے واسطہ علی کا، تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کا، تجھے واسطہ حسن کا، تجھے واسطہ حسین کا میری توبہ کو قبول فرما. تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے. ادھر پنجتن کے وسیلے سے آدم نے دعا مانگی، ادھر ان کی توبہ قبول ہوئی. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ جب تمہارا باپ آدم پنجتن کے بغیر نہ بخشا گیا تو تم پنجتن سے ہٹ کے کیسے بخشے جاؤ گے؟ بھائی اب وسیلہ سمجھ میں آ گیا، اب وسیلہ سمجھ میں آ گیا. بھائی یہ تو خدا کی بتلائی ہوئی دعا تھی. اور اب میرے محمد کا طریقہ جاؤ دیکھو سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ ہے یا نہیں. جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کوئی رسول اللہ سے آگے کہتا تھا کہ یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ میری پریشانی کو دور کرے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، ٹھیک،
بھائی بڑا نازک مرحلہ فکر ہے. آئے رسول کے پاس, کہا یا رسول اللہ آج میں بہت پریشان ہوں, دعا کیجئے کہ اللہ میری پریشانی کو دور کرے. کانا من سیرت ہی علیہ السلام, تو پیغمبر کا طریقہ یہ تھا کہ ہاتھ اٹھاتے تھے دعا کے لیے. بھئی کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ صحابی کے لیے, اپنے صحابی کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور اب سننا میرے نبی کی دعا, اللہم ارحم علی فلان بحق علی ابن ابی طالب. دیکھنا ابھی اب جب میں اس واقعے کو مکمل کروں گا تو تمہیں خاص سرور محسوس ہوگا. بھائی ابھی تو میں نے ابتدا کی ہے اس واقعے کی. پروردگار میرے اس دوست کی پریشانی کو دور کر دے, تجھے واسطہ علی ابن ابی طالب کا. سن لیا کانا من سیرت ہی علیہ السلام. ایک دن کا واقعہ نہیں ہے, 2 دن کا واقعہ نہیں ہے, پیغمبر کی سیرت ہی یہی تھی. کسی نے کہا یا رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ میری پریشانی دور ہو جائے. پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا اور کہا پروردگار تجھے واسطہ علی ابن ابی طالب کا, میرے اس دوست کی پریشانی کو دور کر دے. جب بار بار رسول نے علی کا واسطہ دیا نا, تو ایک نے دوسرے سے کہا یہ آخر بات کیا ہے کہ جب بھی رسول دعا مانگتے ہیں تو واسطہ دیتے ہیں علی کا, واسطے میں میرا نام کیوں نہیں لیتے, تمہارا نام کیوں نہیں لیتے؟ دیکھا آپ نے کیا ارمان پل رہے ہیں دماغوں میں, کیا ارمان پل رہے ہیں. آگے بڑھ کر یہی تو خطرناک ہو جائیں گے نا. سمجھ گئے بات تو واضح ہو رہی ہے نا. تو دیکھو عجیب بات ہے, ایک نے دوسرے سے کہا, اب تاریخ میں نام نہیں ہے, یا اگر ہوگا تو وہیں دیکھ لینا تاریخ میں, کہا کہ یہ بات کیا ہے کہ میں پریشان ہوں واسطہ علی کا, تم پریشان ہو واسطہ علی کا. بھئی آخر میرا نام کیوں نہیں لیتے, تمہارا نام کیوں لیتے؟ کہ بھئی بات یہ ہے کہ ابھی تو ہم لوگ پریشان ہیں نا, تو پیغمبر علی کا واسطہ دے رہے ہیں. دعا کرو کسی دن علی پریشان ہو جائیں. دعا کرو کسی دن علی پریشان ہو جائیں, تو اس دن جب علی کہیں گے یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجئے, تو واسطے میں یا تمہارا نام ہوگا یا میرا نام ہوگا. سن رہے ہو؟ آرام سے سنو, بہت آرام سے سنو. سیرت محمد سے واقعہ پڑھ رہا ہوں, میرے نبی کی سیرت کا واقعہ. یہ واقعہ ہوا ہے ہجرت سے 1 سال قبل. پیغمبر نے ہجرت کی, پہلا سال گزرا, دوسرا سال گزرا, تیسرا سال گزرا. تیسرے سال کے آخر میں اب ایک صورتحال بنتی ہے, اور اس صورتحال کو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایک دن رسول اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے. اتنے میں علی دروازے مسجد سے داخل ہوئے, اور وہیں سے علی نے پکار کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو. اور وہیں سے علی نے چیخ کے کہا کہ یا رسول اللہ آج میں بہت پریشان ہوں, آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ میری پریشانی کو دور کرے. ایک نے دوسرے کو دیکھا کہ دیکھو وہ دن آ گیا, پہنچ گئے بھائی, پہنچ گئے. یعنی کمال. ارے ایک نے دوسرے کو دیکھا, کبھی دیکھو میں نے تم سے کہا تھا کہ جب علی پریشان ہوں گے تو یا میرا نام ہوگا یا تمہارا نام ہوگا. اچھا یہ کب کہا تھا؟ ہجرت سے 1 سال پہلے. اور یہ واقعہ کب ہو رہا ہے؟ ہجرت کے 3 سال کے آخر میں, یعنی 4 سال گزر گئے ہیں, لیکن دل میں ارمان باقی ہے. 4 سال گزر گئے ہیں, دل میں ارمان باقی ہے. اچھا اب سارا مجمع متوجہ ہوا کہ آج علی پریشان ہے, اب رسول کیا دعا مانگتے ہیں. اب سننا, اس مرحلے کے لیے رحمت دی تھی. رسول نے ہاتھ اٹھایا, کہا, یاد ہے وہ جملہ رسول کا, اللہم ارحم علی فلان بحق علی ابن ابی طالب. ٹھیک ہے نا بھائی, بہت توجہ رہے. فلاں پر اپنی رحمت نازل کر, تجھے واسطہ علی ابن ابی طالب کے حق کا. علی کو قریب بلایا, رسول نے ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کے کہنے لگے اللہم. اب سارے کان متوجہ ہے کہ رسول کس کا نام لیتے ہیں, ہے نا, سارے کان. اب رسول کا جملہ سننا, کہنے لگے اللہم ارحم علی علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب. بھائی عجیب مرحلہ. بھائی یہی کے لیے تو میں نے زحمت دی, بھائی یہی کے لیے زحمت دی. اللہم ارحم
अला अली इब्न अबी तालिब बेहक अली इब्न अबी तालिब, परवरदिगार अली की मुश्किलों को दूर कर दे, तुझे वास्ता अली का। एक मर्तबा किसी ने उठ के कहा, नाम तारीख में देखना, कि या रसूल अल्लाह ये बात क्या है कि हमारी परेशानी हो जब भी अली का वास्ता, अली की परेशानी हो जब भी अली का वास्ता। तो रहमतुल लिल आलमीन को जलाल आ गया, कहने लगे तुम अपनी बात करते हो, अरे जब मुझे अल्लाह से दुआ कबूल करवानी होती है तो मैं इसी के वसीले से दुआ मांगता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बस क्या क्या मुकाबला करोगे मेरे अली का, क्या मुकाबला करोगे भाई? यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। तुम पैदा हुए तो नजिस थे क्या? नहीं, नजिस नहीं थे। अगर नजिस नहीं थे तो गुस्ले विलादत क्या है? विलादत के बाद गुस्ल दिया जाता है ना। पैदा हुए तो नजिस थे तुम, और जब मरे तो नजिस थे, इसलिए कि मरने के बाद गुस्ले मैयत है। तो तुम्हारी पूरी जिंदगी दो नजासतों के दरमियान है, पैदा हुए गुस्ले विलादत, मरे गुस्ले मैयत। तो सारी इंसानियत की पूरी जिंदगी दो नजासतों के दरमियान है। और मेरा अली पैदा हुआ तो काबे में, गया तो मस्जिद से। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मुकाबला करोगे? बेशक बेशक। बराए सलामती, सेहत व सलामती हजरत अली अलैहिस्सलाम, बुलंद तरीन सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद मौले मोहम्मद। भाई मुझे माफ कर देना, ये जो फजाइल बयान होते हैं ना अली के, कहते हैं कि और कोई काम ही नहीं है, हजारों बैठे सुन रहे हैं फजाइल को, हाय हाय, हजारों बैठे फजाइल को सुन रहे हैं, और एक बैठा हुआ फजाइल सुनाया जा रहा है, कोई काम ही नहीं है। भाई मैं क्या करूं? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। अजीब बात है। मुझे बताओ कि इन बाप बेटों के अलावा इस्लाम में है क्या? क्या कहना? कभी फिर सही ये जो जुमला बनेगा, अबू तालिब और अली बाप बेटे, इन बाप बेटों के अलावा इस्लाम में है क्या? भाई दीन कौन लाया दीन? अबू तालिब का भतीजा अली का भाई। कुरान कौन लाया? अबू तालिब का भतीजा अली का भाई। यही तो है ना भाई। बहुत तवज्जो है। दीन किसने बचाया? अबू तालिब के पोतों ने। समझ रहे हो बात समझ रहे हो? तो आप कहते हैं कि भाई अली के फजाइल क्यों बयान करते हो? कोई काम ही नहीं है, मैं क्या करूं? भाई अब रुकना इस मरहले पर। इसी मिंबर से एक जुमला मैं कह के गया हूं आज से 3 साल पहले, और इस जुमले को मैं फिर तुम्हारे समाज के लिए हदिया कर रहा हूं, और वहीं से मैं आगे बढ़ूंगा। भाई अजीब मरहले फिक्र है, मुझे कोई बहस नहीं है कि अली पहले खलीफा है कि दूसरे हैं कि तीसरे हैं कि 25वें हैं कि 75वें। मेरा ये मौजूद ही नहीं है। तुम्हारा जी चाहे खलीफा नंबर 75 मान लो अली को, खलीफा नंबर 510 मानो, पहला मानो, चौथा मानो, तुम्हारी मर्जी। मेरा इशू ही नहीं है कि मैं अली की खिलाफत में बात करूं। मैं अली को खलीफा कहकर अपने अली के इख्तियार को कम क्यों करूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। भाई इस जुमले का मतलब कुछ वादे हुआ नहीं? भाई बुजुर्ग तो जानते हैं ना, ये जो नौजवान, इन्हें मुखातब कर रहा हूं कि मैं अली को खलीफा कहकर अपने अली के इख्तियार को कम क्यों करूं? बताऊं इस जुमले का मतलब क्या है? तो भाई इस जुमले का मतलब सुनो। अल्लाह खलीफा मानोगे? कुफर। अच्छा रसूल खलीफा मानोगे? कुफर। अली खलीफा ठीक भाई सुनना खुदा की कसम, कुछ कहना चाह रहा हूं मैं। तो कितनी छोटी है खिलाफत कि ना अल्लाह के पास ना रसूल के पास, फकत अली के पास। तो मैं वो ओहदा अली के लिए क्यों मानूं जो खुदा के पास ना हो, रसूल के पास ना हो, फकत अली को मिले? अल्लाह खलीफा नहीं, रसूल खलीफा नहीं, अली खलीफा, यही है ना? तो इख्तियार कम हो गया। अब मैं ऐसा ओहदा बताता हूं जिसमें तीनों बराबर है। मेरा अल्लाह भी मौला, मेरा मोहम्मद भी मौला, मेरा अली भी मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस अली मौला, अली मौला, अली अली
علی علی مل کے بولو مل کے بولو علی علی مرحبا مرحبا علی 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 یا علی مدد حق. بھائی میں تو اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں فقط ایک حوالہ پیش کروں گا اور اجازت لے لوں گا. اچھا کہنے لگے علی کے چاہنے والوں کو کوئی کام ہی نہیں ہے, ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے, علی کے فضائل سننے لگے اور ایک بیٹھ کے علی کے فضائل بیان کرنے لگا. یہی تو ہے نا بھائی, یہی تو اعتراض ہے. اب میں کیا کروں؟ آیت آئی, آیت یا ایھا الرسول بلغ. بھائی سننا. اچھا اب ذرا رک جاؤ, میرے پاس گھنٹہ مکمل ہونے میں 5.5 دقیقے ہیں, 5.5 منٹ. لیکن ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, وہ بات اگر پہنچ گئی تو سمجھو کہ میرا کام آج مکمل ہو گیا. یا ایھا الرسول بلغ, رسول تبلیغ کر دو. ٹھیک, ایک لفظ ہے ابلاغ. جیسے میں بھی اعلیٰ اور اعلیٰ بتلا رہا تھا نا, تو اب 2 لفظ اور سنتے جاؤ. ایک لفظ ہے ابلاغ, ایک لفظ ہے تبلیغ. ابلاغ کے معنی معلوم ہے؟ پہنچانا. تبلیغ کے معنی معلوم ہے؟ پہنچانا. دونوں کے معنی پہنچانا. فرق کیا ہے؟ ابلاغ ایک مرتبہ پہنچانا, تبلیغ بار بار پہنچانا. واہ واہ سبحان اللہ. دیکھو یہ عربی زبان کی نزاکتیں ہیں, جن نزاکتوں کی طرف اپنے سننے والوں کو متوجہ کر رہا ہوں. قرآن میں ابلغ نہیں ہے کہ رسول ایک مرتبہ پہنچاؤ, نہیں, بلغ, بار بار پہنچاؤ. ہائے 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 سبحان اللہ. پہنچے نہیں, اگر پہنچ گئے ہوتے تو مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں تھی. بھائی سننا, خدا کی قسم کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. کیا کہا تھا غدیر خم کے میدان میں اللہ نے؟ رسول اس حکم کو بار بار پہنچاؤ. اور کتنی مرتبہ پہنچایا؟ ایک مرتبہ. واہ, یہی تو ہوا نا, غدیر خم میں پہنچا دیا. من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. ایک مرتبہ پہنچایا اور حکم کیا تھا؟ بار بار پہنچاؤ. ٹھیک. اب دیکھو رسول نے اہتمام کیا کیا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کہے کہ بار بار پہنچاؤ اور رسول بس ایک بار پہنچائے. اب رسول نے کیا کیا؟ کہنے لگے کہ جو آگے بڑھ گئے انہیں واپس بلاؤ, جو پیچھے رہ گئے انہیں جلدی بلاؤ, جو سامنے ہیں انہیں بٹھا دو. کیا کمال کی بات ہے, ایسا تو میں نے کہیں نہیں دیکھا. حکم نماز آیا تھا. بھائی سننا, حکم نماز آیا کہ رسول کہہ دو لوگ نماز پڑھیں, تو مجمع جمع کر کے نماز کا حکم نہیں سنایا. لوگ ملتے گئے, رسول کہتے گئے. روزے کا حکم آیا, رسول نے مجمع جمع نہیں کیا, لوگ ملتے گئے, رسول بتاتے گئے روزہ واجب ہو گیا. حج کا حکم آیا, رسول نے مجمع جمع کر کے نہیں بتایا, لوگ ملتے گئے, رسول بتاتے گئے. واحد حکم ہے علی کی مولائیت کا اعلان کہ رسول نے مجمع جمع کیا. جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پلٹیں, جو پیچھے رہ گئے وہ تیزی سے آئیں, جو موجود ہیں وہ بیٹھ جائیں. اب لوگ بیٹھ گئے. ہم سے کہتے ہو کہ یہ ہزاروں جمع ہو کے علی کی فضیلتیں سن رہے ہیں, کوئی کام ہی نہیں ہے. تو اب سارے ہزاروں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرا محمد, میرا نبی 7 گھنٹے علی کے فضائل بیان کر رہا ہے غدیر خم کے منبر سے. تو اب اتنی بات طے ہو گئی کہ توجہ رہے, میرے محمد کی صورت ہے. بھائی کیا کمال کا مرحلہ ہے. اور اگر میرے محمد کی یہ صورتحال سمجھ میں آ گئی تو اس اعتراض کا جواب مل جائے گا. میرے محمد نے کہا مجمع جمع کرو, مجمع جمع کرنے کے بعد ممبر بنوایا, ممبر بنوانے کے بعد علی کو لے کے گئے, 7 گھنٹے کا خطبہ دیا. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. تو میرے نبی کی سنت ہے مجمع جمع کر کے علی کے فضائل بیان کرنا. میں دوسرا جملہ بھی سنو, میرے نبی کی سنت ہے مجمع جمع کر کے علی کے فضائل بیان کرنا, اور صحابہ کرام کی سنت ہے مجمع میں بیٹھ کر علی کے فضائل کو سننا. تو جو علی کے فضائل پہ اعتراض کرے وہ سنت رسول کا بھی منکر ہے, سیرت صحابہ کا بھی منکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس سبحان اللہ سبحان اللہ. تقریر تمام ہو گئی. بنے احمد جی حیدری حیدر جو ہے مشکل کشا حیدر
نبی دا خود پھرا حیدر کرے زندگی فدا حیدر نبی دے جا بجا حیدر سمہیں بستر تے آ حیدر گویا قربان ہا حیدر دیکھو اے کیا وفا حیدر کراں کیوں نہ سنا حیدر جو ہے مشکل کشا حیدر نعرہ حیدری بس بس میں نے زحمت دی، میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. تو علی کے مجمع جمع کر کے علی کے فضائل بیان کرنا میرے نبی کی سنت ہے، اور مجمع میں بیٹھ کر میرے علی کے فضائل کو سننا صحابہ کرام کی سیرت ہے. تو جو معترض ہے، منکر ہے فضائل علی کا، وہ سنت رسول کا بھی منکر ہے، سیرت صحابہ کا بھی منکر ہے. اب آخری جملہ سنو، ظاہر ہے کہ مصائب کے بھی تو جملے عرض کروں گا لیکن بات مکمل ہو جائے. جملہ سب کو یاد ہے، سب کو یاد ہے، جس کا میں مولا اس کا یہ بھئی یہی تو ہے نا. اچھا اس مجمع میں بس جملہ سننا، یہ پڑھا لکھا مجمع، یہ دور تک محترم سننے والے، ان کے سامنے ایک مثال بیان کر رہا ہوں. اس مجمع میں ایک بولنے والا ہے، ٹھیک، باقی سب سننے والے ہیں. بس توجہ رہے، توجہ رہے. ایک جملہ کہا جاتا ہے، دوسرا جملہ سمجھا جاتا ہے. میں نے کہا اس مجمع میں ایک بولنے والا ہے، تو جب پوچھا جائے گا باقی سب، تو آپ یہی کہیں گے نا کہ سننے والے ہیں. اچھا اس مجمع میں غدیر کے دو مولا ہیں، باقی سب غلام ہیں. غلام بھائی میں نے کہا رات ہے، آپ سمجھ گئے کہ دن نہیں ہے. ایک کہا گیا، ایک سمجھا گیا. میں نے کہا مجلس ہو رہی ہے، آپ سمجھ گئے دوسرا کام نہیں ہو رہا ہے. ایک کہا گیا، ایک سمجھا گیا. تو رسول نے کہا میں مولا، علی مولا، دو، تو باقی سب غلام. ٹھیک ہے نا. اب جتنے بڑے بھی ہوں ہے تو غلام، جتنے جلیل القدر ہوں، جتنے بڑے ہوں، جتنی بھی عزت والے ہوں ہے تو غلام. دن کے توجہ رہے، توجہ رہے، اس لیے کہ اب جو بات کہوں گا وہی اختتام مجلس ہے، اور مصائب کے دو جملے عرض کروں گا. دن کی ضد ہے رات، رات کی ضد ہے دن، خیر کی ضد ہے شر، شر کی ضد ہے خیر، اجالے کی ضد ہے اندھیرا، اندھیرے کی ضد ہے اجالا. مولا کی ضد ہے غلام، غلام کی ضد ہے مولا. تو اس مجمع میں غدیر کے دو ہیں مولا، باقی سب غلام ہیں. اچھا تو جب زمانہ آگے بڑھے گا تو مولا کے گھر میں مولا زادے پیدا ہوں گے، غلام کے گھر میں غلام زادے پیدا ہوں گے. پہنچ گئی بات، پہنچ گئی بات. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں میں، جب زمانہ آگے بڑھے گا تو مولا کے گھر میں مولا زادے پیدا ہوں گے، غلام کے گھر میں غلام زادے پیدا ہوں گے. تو اگر کبھی کسی دن کوئی مولا زادہ کسی غلام زادے کو غلام زادہ کہہ دے تو اس میں بگڑنے کی بات کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہنچ گئی بات. اگر کبھی کوئی مولا زادہ کسی غلام زادے کو غلام زادہ کہہ دے تو اس پر اعتراض کی بات کیا ہے؟ بھائی میں یہی تو کہنا چاہ رہا تھا اس پورے 1 گھنٹے کی تقریر میں کہ کربلا مولا زادوں اور غلام زادوں کی جنگ. بس میں نے بڑی زحمت دی اپنے محترم سننے والوں کو. دیکھو بات گھنٹے سے اوپر چلی گئی نا. تو اب مصائب کے دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. کربلا، کربلا مولا زادوں اور غلام زادوں کی جنگ. سید سجاد، پہچانتے ہو اس بیمار امام کو؟ یہ میرا چوتھا امام جس نے امامت کے 35 سال روتے ہوئے گزارے ہیں، اور یہ کہہ کے روتا رہا جب ہاتھ میں وضو کے لیے پانی لیا، پانی پہ نگاہ پڑی اور رونا شروع کیا کہ اسی پانی کے لیے میرا چھوٹا بھائی علی اصغر مارا گیا. یہی پانی، یہی پانی. بھئی کیا عجیب مرحلے فکر ہے. سنو، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 35 سال سید سجاد کی امامت کے گزرے ہیں حسین پر رونے میں، یہ ہے کیا؟ اسی پانی کے لیے میرا باپ مارا گیا، اسی پانی کے سبب میرا بھائی علی اکبر مارا گیا، اسی پانی کے سبب میرا چچا ابو الفضل عباس مارا گیا. یہ کہہ کے چیخ مارتے تھے اور رونا شروع کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جھگڑا تھا. دیکھو سید سجاد کی پالیسی، جھگڑا تھا تو مردوں سے تھا. یہ میری پھوپھیوں نے کیا خطا کی تھی جو سروں سے چادریں چھین لی گئی. سن لیا؟
اور رو کے فرماتے تھے کہ جھگڑا تھا تو بڑوں سے تھا، یہ میری چھوٹی بہن نے کیا تقصیر کی جو تماچے مارے گئے، جو کانوں سے گوشوارے نوچے گئے، پوری زندگی حسین پر رونے میں گزار دی، لیکن مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ یہ جملہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں، کربلا ہو جاتی اگر عباس نہ ہوتے پھر بھی ہوتی کربلا، اگر اکبر نہ ہوتے کربلا پھر بھی ہوتی، اگر اون و محمد نہ ہوتے کربلا پھر بھی ہو جاتی، لیکن اگر شہزادی زینب نہ ہوتی کربلا نہیں ہو سکتی تھی۔ اجرکم اللہ۔ پہچان گئے علی و فاطمہ کی بڑی بیٹی شہزادی زینب کو؟ میں یہ جملہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں۔ میری شہزادی فاطمہ زہرا اپنے ایک شعر میں فرماتی ہیں، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیہ، بابا مجھ پر وہ مصیبتیں نازل ہوئیں کہ اگر دینوں پہ پڑتی تو وہ دن رات بن جاتے، ہے نا۔ بی بی سچی ہے، صدیقہ ہے، معصومہ ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، جو بات اس کی زبان سے نکل جائے وہ سچ ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ بی بی آپ نے سچ کہا کہ آپ پر بڑی مصیبتیں آئیں، لیکن بی بی آپ کی ساری مصیبتیں گھر کی چہار دیواری میں آئیں، اور آپ کی بیٹی زینب ایک مصیبت میں آپ سے بڑھ گئی۔ پہنچ گئی بات، ہاتھ پسے گردن سے بنے ہوئے، بیگ کا جاوا ناکے میں سوار ہے، دیار بدیار پھرائی جا رہی ہے، اور منادی آواز دے رہا ہے، تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو اولاد رسول کا، اس شان سے شہزادی گئی ہے۔ بس جملے سننا اور مجھے اجازت دے دینا۔ پہچان گئے شہزادی زینب کو؟ اگر پہچان گئے تو ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ حسین کی شہادت کے بعد امامت سجاد کے پاس گئی، قافلے کی قیادت شہزادی زینب کے پاس آئی۔ بس تم رو چکے، میں طویل مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن دو جملے سن لو، یہ جملے اس قابل ہیں کہ تمہارے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائے۔ یکم سفر کو، بھائی سننا، میں جو بات بھی بیان کروں وہ مقتل کے حوالوں سے ہے۔ یکم سفر کو لوٹے ہوئے قافلے کا داخلہ ہے یزید کے دربار میں۔ کب ہے؟ یکم سفر کو۔ یہ قافلہ دمشق کے شہر کے باہر کب پہنچا؟ 26 محرم کو۔ 26، 27، 28، 29 اور اس کے بعد یکم سفر۔ 4 دن تک آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ شہر دمشق کے باہر دن کی دھوپ اور رات کی شبنم میں کھڑا رہا، اور 4 دن تک شہر دمشق کے بازار سجائے جاتے رہے، مکانوں پر روغن ہوتا رہا کہ بڑے گھر کے قیدی آ رہے ہیں۔ بس سننا، دو چار جملے سننا، تم رو چکے، مجلس تمام ہو گئی۔ یکم سفر کو یزید نے حکم دیا اہل حرم کو میرے دربار میں لایا جائے۔ اب سننا آرام سے، میں شہزادی زینب کی ایک بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں اور یہی بات کو مکمل کروں گا۔ جس راستے سے اہل حرم کو یزید کے دربار تک لے جایا گیا، اس راستے میں 7 دروازے تھے۔ یزید کے دربار تک کتنے دروازے؟ 7، اور ہر دروازے پر یزید نے داہنے اور بائیں 1,000 فوجی کھڑے کیے تھے۔ کتنے فوجی تھے؟ 14,000۔ 7 دروازے، ہر دروازے پر داہنے بائیں 1,000، تو 14,000 سپاہی کھڑے تھے۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا وہ سننا۔ جب اہل حرم آزاد ہو گئے اور قافلہ پلٹ کے مدینے آیا، تو ایک دن کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا کہ مولا، یوں تو آپ پر بڑی مصیبتیں گزری، لیکن سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری؟ تو سید سجاد نے رو کے 3 مرتبہ کہا تھا، الشام الشام الشام۔ معصوم کا کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام، یعنی 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا، بازار شام، دربار شام، زندان شام۔
पहुंच गई बात, पहुंच गई बात। एक जुमला और सुनना, एक जुमला। रो चुके, मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं मैं, तो सिर्फ वाकया तुम तक पहुंचा रहा हूं। किसी ने फिर पूछा सैयद सज्जाद से कि मौला ठीक है, शाम में आप पर बड़ी मुसीबतें आई, आप पर सबसे बड़ी मुसीबत क्या गुजरी, सुनोगे? एक मर्तबा सैयद सज्जाद रोने लगे, कहने लगे पूछने वाले तूने क्या पूछा कि हम पर सबसे ज्यादा बड़ी मुसीबत कौन सी गुजरी? बड़ी मुसीबत उस वक्त गुजरी जब हमें यजीद के दरबार में ले जाने लगे तो अतौना बेहबालिन व रबकूना कल अगनाम, कुछ रस्सियां लाए और उन्होंने उन रस्सियों से हमें मवेशियों की तरह बांधा, किसी का गला, किसी का शाना, किसी की कलाई, किसी का पांव, और खींचते हुए ले चले। सुन लिया, सुन लिया ना मेरे दोस्तों, तुमने बड़े आराम से सुन लिया, तुमने मेरा यह जुमला बड़े आराम से सुन लिया, मेरे बीमार इमाम का जुमला, भाई खींचते हुए ले चले। सैयद सज्जाद कहते हैं कि उस वक्त मैंने अपनी फूफी शहजादी ज़ैनब का जलाल देखा। अब सुनो आखिरी जुमला, रो चुके। एक मर्तबा कहने लगी सज्जाद घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूं। जा रहे ना यजीद के दरबार में, कहा सज्जाद मत घबराना, मैं तुम्हारे साथ हूं। सकीना मत घबराना, मैं साथ हूं। उम्मे लैला मत घबराना, मैं साथ हूं। रुकैया मत घबराना, मैं साथ हूं। कौन कह रहा है? शहजादी ज़ैनब। उम्मे फरवा मत घबराना, मैं साथ हूं। यह कह के बीबी अली की बड़ी बेटी ज़ैनब पूरे काफिले को लेकर चली। पहला दरवाजा गुजरा, दूसरा दरवाजा गुजरा, तीसरा दरवाजा गुजरा। बीबी बड़े शान के साथ अपने काफिले को लेकर जा रही थी। जब सातवां दरवाजा आया तो बीबी या अली कह के जमीन पे बैठ गई। आखिरी जुमला है मेरी तकरीर का, आगे यजीद का दरबार है, बीबी या अली कह के बैठ गई। सज्जाद आए, कहने लगे फूफी अम्मा अभी तो आप कह रही थी कि मत घबराना, आप खुद घबरा गई। कहा नहीं बेटे मैं घबराई नहीं। कहा फूफी अम्मा फिर आप क्यों बैठ गई? कहा बेटे बताऊं मैं यहां पे क्यों बैठ गई? कहा कि हाँ फूफी अम्मा बता दे। कहा बेटे सुनना जनाब ज़ैनब का जुमला, बेटे सुन, 21वीं रमजान की रात को, याद है मेरे दोस्तों 21वीं रमजान, अली की शहादत का दिन। कहने लगी शहजादी 21वीं रमजान की रात को जब मेरा बाबा दुनिया से जा रहा था, मेरा बाबा अली मुतना जब दुनिया से जा रहा था तो उसने मुझे हाथ के इशारे से बुलाया था कि ज़ैनब बेटी मेरे पास आ। जब मैं अपने बाबा के पास गई तो मेरे बाबा ने अपना जख्मी सर मेरे कंधे पर रख दिया और कहा बेटी ज़ैनब एक दिन तुझे दरबार में जाना होगा तो मत घबराना, मैं तेरे साथ चलूंगा। तो सज्जाद मैं घबराई नहीं हूं, मैं तो अपने बाबा का इंतजार कर रही हूं। ये कहकर ज़ैनब खड़ी हुई, कहा अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, अरे मेरा बाबा आ गया, कैदियों मेरे साथ चलो, मेरा बाबा मेरे साथ दरबार में जाने के लिए। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगारा इस इबादत को कबूल फरमा, परवरदिगारा हमें कामिलुल ईमान फरमा, हमें उसवाए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा मुल्क को मुस्तहकम फरमा, मिल्लत इस्लामिया को मुत्तहिद फरमा, ताजील फरमा।